پیش خدمت ہے ایک چغل خور اور کسان کی یادگار کہانی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی، اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا تھا۔ اس نے بارہا اس بات کا ارادہ کیا کہ اب کسی سے کسی کی چغلی نہیں کھائے گا، ایک کی بات دوسرے سے نہیں کہے گا، لیکن ہر بار وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہو جاتا۔ دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، اور اس عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ چنانچہ اب وہ بے روزگار تھا۔ اس نے دوسری ملازمت کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ دن تک تو وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بسر کرتا رہا، لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوششیں شروع کر دیں کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے۔ مختلف لوگوں سے کہا، در در کی خاک چھانی، ایک ایک کے پاس گیا، مگر مصیبت یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف تھے اور اس کی چغلی کھانے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا۔ آخر جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت واقعی فاقوں تک آ پہنچی تو اس نے اپنے دل میں سوچا، اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے، کہیں اور چل کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا، تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کرے۔ چلتے چلاتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ یہاں نوکری مل جائے گی۔ لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ کسان نے اس سے دریافت کیا، تم کیا کام کر سکتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا، مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے، یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اتفاق کی بات کہ وہ کسان اکیلا تھا اور کھیتوں کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا۔ اسے ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے چغل خور سے پوچھا، اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنخواہ لوگے؟ اس پر چغل خور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کچھ نہیں، میری کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ کسان کو اس کی بات سن کر بڑا تعجب ہوا کہ یہ کام بھی کرے گا اور تنخواہ نہیں لے گا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب میں چغل خور کہنے لگا، آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت، بس یہی میری تنخواہ ہے۔ کسان پوچھنے لگا، کس بات کی اجازت؟ چغل خور بولا، آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں 6 ماہ کے بعد آپ کی صرف ایک چغلی کھا لیا کروں۔ چغل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب تھی، لیکن کسان نے اپنے دل میں سوچا، مفت کا نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے؟ پھر کسان نے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے کہا، 6 ماہ بعد ایک چغلی کھاتا ہے تو کھا لے، میرا کیا جاتا ہے؟ یہ کسی سے میری چغلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میرے پاس کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے؟ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ چنانچہ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا۔ وہ کام بھی اسی کا کرتا تھا اور اسی کے گھر میں رہتا تھا۔
روزانہ صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا اور اس طرح ہر کام میں کسان کا برابر کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھی بھول گئی کہ 6 ماہ بعد چغل خور نے ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی تھی اور اس نے چغلی کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ کسان اس عرصہ میں یہ تمام باتیں بھول چکا تھا۔ ادھر چغل خور کو کسان کے ہاں ملازم ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کسان کی کوئی چغلی کھائے۔ وہ 6 ماہ سے اب تک اپنی اس عادت پر جبر کیے ہوئے تھا، مگر اب معاہدے کی مدت ختم ہونے پر اپنے آپ پر قابو پانا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ جب وہ اپنی عادت سے بالکل مجبور ہو گیا تو اس نے سوچا، اب چاہے کچھ ہو میں کسان کی چغلی ضرور کھاؤں گا، اب تو معاہدے کے مطابق میرا حق بھی ہے۔ ایک روز کسان حسب معمول اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں؟ وہ کسان کی بیوی سے بولا، ضرور کہو، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ چغل خور اور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے بولا، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ یہ سن کر کسان کی بیوی کو کچھ شک سا ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، ہو نہ ہو کوئی خاص بات ضرور ہے۔ یہ خیال کر کے وہ کہنے لگی، پھر تو ضرور کہو، کیا بات ہے؟ جواب میں چغل خور بڑے رازدارانہ انداز میں بولا، دراصل کسان کوڑھی ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے۔ کوڑھی ہو گیا ہے؟ کسان کی بیوی نے چونک کر پوچھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ یہ بات اس کے لیے جس قدر نئی تھی، اس سے کہیں زیادہ حیران کن بھی تھی۔ چغل خور نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھا دیکھا تو بولا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آزما کے دیکھ لو۔ اب تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے دل میں سوچا، ہو سکتا ہے ملازم ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، بھلا اس کو مجھ سے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اس نے جلدی سے پوچھا، مگر میں کیسے آزماؤں؟ چغل خور جھٹ سے کہنے لگا، اس میں کیا مشکل ہے؟ پھر اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جو آدمی کوڑھی ہو جائے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑھی ہے یا نہیں تو کسان کے جسم کو زبان سے چاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی کو چغل خور کی یہ بات پسند آئی۔ اس نے سوچا کہ اس سے نوکر کے جھوٹ سچ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا، اچھا، کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا، جہاں کسان پہلے ہی سے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ دراصل ان دنوں فصل پک چکی تھی، جس کی وجہ سے کسان 2 روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ اسے رات کو بھی کھیتوں میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری سے کہنے لگا، تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان سارا کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، بھلا اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے؟ ہو سکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہو۔
چغل خور نے جب کسان کو اس طرح شش و پنج میں مبتلا دیکھا تو بولا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے اس وقت دیکھ لینا۔ اس پر کسان کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک ہے، آج رات تو مجھے کھیتوں میں ہی رہنا ہے، کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لوں گا۔ چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان بھی اس کی باتوں میں آ گیا ہے تو وہاں سے چلا آیا اور کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر ان سے کہنے لگا، تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مار مار کر ادموہ کر دیتا ہے۔ وہ اسے اس ظالمانہ طریقے سے مارتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے اس سے کہا، مگر ہماری بہن نے تو ہمیں یہ کبھی نہیں بتایا۔ اس پر چغل خور بولا، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، ورنہ اسے تو کسان اس بری طرح مارتا ہے کہ وہ ہلکان ہو جاتی ہے، کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اس پر چغل خور جھٹ سے بول پڑا، اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ کسان اسے کس طرح مارتا ہے۔ کسان کے سالے یہ باتیں سن کر غصے میں تل ملانے لگے، بھلا وہ اپنی بہن کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے چغل خور سے کہا، اچھا کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہنے لگا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کسان کے بھائیوں نے اس سے تعجب سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر چغل خور نے اداس سا منہ بنا کر جواب دیا، تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے زود و کوب کرتے ہیں اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔ کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان سے ہو گئے اور کہنے لگے، مگر ہمارے بھائی نے تو کبھی ہمیں بتایا ہی نہیں۔ چغل خور بولا، وہ تم سے کیا کہے، بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے یہ بے عزتی برداشت کر لیتا ہے۔ جواب میں بھائی کہنے لگے، ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ سن کر چغل خور نے کہا، اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو کل دوپہر کو خود آ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی غصے میں تل ملانے لگے، انہوں نے کہا، اچھا ہم کل دیکھیں گے کہ وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، ابھی ہم مرے نہیں۔ اس طرح چغل خور سب لوگوں سے یہ باتیں کہہ کر واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں لگ گیا۔ وہ اس طرح اپنے کام میں آ کر مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں خوف تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے، اس لیے وہ اس کے قریب ہونے سے بچ رہا تھا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اس کا جسم چاٹ کر یا اسے زبان لگا کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے کہ نہیں۔
यूं ही वो छाछ का मटका और रोटियों की चंगेरी ज़मीन पर रख कर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर उसकी बीवी रोटियों की चंगेरी आगे बढ़ाने के बहाने से कदरे आगे सिरक आई और फिर यूं ही किसान ने रोटी पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसकी बीवी ने झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे चाटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया, मगर किसान उछलकर दूर हट गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि वाकया ही उसकी बीवी पागल हो गई है और काट खाने को दौड़ती है। किसान को नौकर की कही हुई बात सच मालूम हो रही थी। उधर जब उसकी बीवी ने यह देखा कि किसान उसे जिस्म चाट कर देखने नहीं दे रहा, तो उसे भी उस बात का यकीन हो गया कि वाकया ही किसान कोड़ी हो गया है। नौकर ठीक कह रहा था। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर किसान ने आओ देखा ना ताओ, पाँव से जूता उतार कर वहीं बीवी की ठिकाई शुरू कर दी। यूं ही उसने बीवी पर जूते बरसाना शुरू किए, करीब ही खेतों में छुपे हुए किसान के साले बाहर निकल आए। वाकया ही नौकर ठीक कह रहा था। उनके सामने उनकी बहन की पिटाई हो रही थी। भला वो क्यों ना यकीन करते। वो सारे के सारे ललकारते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। आज देखते हैं तुम हमारी बहन को किस तरह मारते हो। उनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों ने देखा, वाकया ही नौकर ने हमें सही इत्तला दी थी। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा। आज देखते हैं तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हो। और उसके बाद वो सब एक दूसरे पर पल पड़े। वो लाठियां चलीं कि सब के सब खून में नहा गए। आखिर इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग भाग कर आए और उन्होंने बीच बचाव कराकर उन्हें एक दूसरे से अलग किया। और जब उन सब का गुस्सा कदरे कम हुआ तो उनसे लोगों ने पूछा, तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे थे। इस पर सब ने अपनी अपनी बात बताई कि यूं नौकर हमारे पास आया था और उसने ये बताया था। इस तरह जब सब अपनी बात बता चुके तो पता चला कि ये सब कुछ चुगलखोर का किया धरा है। वो सारे के सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में चल पड़े, लेकिन उस वक़्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। कहते हैं कि वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता ना चल सका। यही वजह है कि आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। दरअसल उसे इस बात का डर है कि अगर उसने ये बात तस्लीम कर ली कि वो चुगलखोर है तो किसान, उसके साले और उसके भाई उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हर चुगलखोर कहने पर नाराज़ हो जाता है।